السلام علیکم بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آن لائن کلاسز بھی لے رہے ہیں۔ جو آن لائن کلاسز نہیں لے رہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جلدی سے کام مکمل کر لیں، کیونکہ اسکول کھلنے والے ہیں، اور اپنا کام جلدی سے مکمل کریں۔ آج ہم صفحہ نمبر جو ہے 28 پر پڑھ رہے ہیں، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا مطلب انسان کو جتنی بھی آسائش سب کچھ بھی دے دیا جائے، لیکن اس کو کسی نہ کسی چیز میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے، جیسا بھی اس کو ہو۔ لیکن اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، جیسے بھی حالات ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، لیکن پھر بھی وہ ضرور گلہ کرتا ہے۔ اس کے مصنف جو ہیں وہ ہیں محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد جو ہیں وہ آزاد دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی باقر علی تھا، جو اپنے دور کے بہت بڑے تھے اور دہلی سے اردو اخبار نکالتے تھے۔ آزاد نے دہلی کالج میں تعلیم پائی، شاعری میں شیخ ابراہیم ذوق سے اصلاح لی۔ یہ ہم نے آزاد یہ صفحہ نمبر جو ہے آپ نے 27 پہ محمد حسین آزاد کے بارے میں پڑھنا ہے، اور ان میں جو مصنف جو ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اس کے مصنف ہیں محمد حسین آزاد۔ ٹھیک ہے، سقراط حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے کہ تمام اہل دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دیں اور پھر برابر بانٹ دیں، تو جو لوگ اب اپنے تیز بد نصیب سمجھ رہے ہیں، وہ اس تقسیم کو مصیبت اور پہلی مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے۔ مطلب ان کو دوسری جو پہلی جو مصیبت ہے اس کو وہ غنیمت سمجھیں گے، اور جب ان کو دوسری مصیبت دی جائے تو اس کو وہ مصیبت سمجھیں گے۔ ایک اور حکیم اس لطیفے کے مضمون کو اور بھی بالاتر لے کر گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی مصیبتوں کو آپس میں بدل بھی سکتے تو پھر بھی ہر شخص اپنی پہلی ہی مصیبت کو اچھا سمجھتا۔ میں ان دونوں خیالوں کو وسعت دے رہا تھا اور بے فکری کے تکیے سے لگا بیٹھا تھا کہ نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ سلطان افلاس کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا، خلاصہ جس کا یہ ہے کہ تمام اہل عالم اپنے رنج و الم اور مصائب و تکلیف کو لائیں اور ایک جگہ ڈھیر لگا دیں۔ چنانچہ اس مطلب کے لیے ایک میدان خیال میں بھی اور زیادہ وسیع تھا۔ تجویز ہوا اور لوگ آنا شروع ہوئے۔ میں بیچوں بیچ کھڑا تھا اور اس کے تماشے لطف لے رہا تھا۔ یہ دیکھتا تھا کہ ایک کے بعد ایک آتا ہے اور پھر اپنا بوجھ سر سے پھینک دیتا ہے، لیکن جو بوجھ گرتا ہے مقدار میں اور بھی بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مصیبتوں کا پہاڑ بادلوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ ایک شخص سوکھا سیما دبلاپے کے مارے فقط ہوا کی حالت میں ہو رہا تھا۔ اس اموا میں نہایت چالاکی اور پھرتی سے پھر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں دیکھنے شکل نہایت بڑی معلوم ہونے لگتی تھی۔ وہ ایک ڈھیلی ڈھالی پوشاک پہنے تھا جس کا دامن دامن قیامت سے بندھا ہوا تھا۔ اس پر دیوزادوں اور جنات کی تصویریں زدی ہوئی کڑی ہوئی تھیں، اور جب وہ ہوا سے لہراتی تو ہزاروں عجیب و غریب صورتیں اس پر نظر آتی تھیں۔ اس کی آنکھ وحشیانہ تھی مگر نگاہ میں افسردگی تھی، اور نام اس کا کیا تھا؟ وہم۔ ہر شخص کا بوجھ بندھا ہوا تھا اور لادا ہوا تھا، وہ مقام مقررہ پر لے جاتا۔ میں نے اپنے ہم جنس و ہم صورت بھائیوں کو جب یہ بوجھوں کے نیچے گر گڑاتا دیکھا، ان مصیبتوں کے انبار کو خیال کیا تو بہت گھبرایا اور دل میں ایسا ترس آیا کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ اس عالم میں بھی چند شخصوں کی حالت ایسی نظر آئی کہ اس نے ذرا میرا دل پھیلایا۔ صورت ملانے کی یہ ہوئی کہ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص پرانے سے چکن کے چوغے میں ایک بھاری سی گٹھری لیے آتا ہے۔ جب وہ گٹھری انبار سے پھینکی تو معلوم ہوا کہ افلاس کا عذاب تھا، اور اس کے پیچھے ایک اور شخص دوڑا آتا ہے۔ بدن سے پسینہ بہتا ہے اور مارے بوجھ کے ہانپتا ہے اور جاتا ہے۔ اس کے بھی یہ بوجھ پھینکا اور معلوم اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس کی جورو بہت بری تھی، مطلب جورو اس کو کہتے ہیں بیوی کو۔ اس نے بلا سر سے پھینکی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک بڑی بھیڑ آئی جس کی تعداد کا شمار نہ تھا، مطلب کوئی بڑا رش جس کو کہتے ہیں، لوگوں کا ہجوم۔ وہ آئی
معلوم ہوا کہ یہ عاشقوں کا گروہ ہے، اس کے سروں پر دود آہ کی گھڑیاں تھیں، انہی میں ان کے تیرے خیالی اور نالوں کے نیزہ وبالی سے دبے ہوئے تھے۔ اگر لوگ مارے بوجھ کے اس طرح درد میں آئیں بڑھتے تھے کہ گویا اب سینے ان کے پھٹ جائیں گے، لیکن تعجب یہ ہے کہ جب انبار کے پاس آئے تو اتنا نہ ہو سکا کہ ان بوجھوں کو سر سے پھینک دے۔ کچھ نے جدوجہد سے سر ہلایا، مگر جس طرح لدے ہوئے آئے تھے اسی طرح چلے گئے۔ بہت بڑھیا دیکھیں کہ بدن کی جھڑیاں پھینک رہی تھیں۔ چند نوجوان اپنی کالی رنگت، کچھ موٹے موٹے ہونٹ، اکثر میل جمے ہوئے دانت پھینک رہے تھے، جنہیں دیکھ کر شرم آتی تھی، مگر مجھے یہی حیرت تھی کہ اس پہاڑ میں سب سے زیادہ جسمانی عیب تھے۔ ایک شخص کو دیکھتا ہوں کہ اس کی پیٹھ پر بھاری سے بھاری اور بڑے سے بڑا بوجھ ہے، مگر خوشی خوشی اٹھائے چلا جاتا ہے۔ جب پاس آیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک کبرا ہے اور آدم زاد کے انبار رجب علم سے ایک کبڑے پن کو پھینکنے آیا ہے۔ اس کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی مصیبت نہیں۔ اس انبار میں انواع اقسام کے سقم اور امراض بھی تھے، جن میں بعض اصلی تھے اور بعض ایسے تھے کہ غلط فہمیوں نے خواہ مخواہ مرض سمجھ لیا تھا، مگر میں فقط ایک ہی بات پر حیران تھا اور یہ تھی کہ اتنے بڑے انبار میں کوئی بے وقوفی اور بداتواری پڑی ہوئی نہ دکھائی دی۔ میں یہ تماشے دیکھتا تھا اور دل میں یہ کہتا تھا کہ اگر ہوس ہائے نفسانی اور ضعیف جسمانی اور عیب عقلی سے کوئی نجات پائی جائے تو اس سے بہتر موقع ہاتھ نہ آئے گا، کاش کہ جلد آئے اور پھینک جائے۔ اتنے میں ایک عیاش کو دیکھا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے بے پرواہ چلا آتا ہے۔ اس نے بھی ایک گٹری پھینکی، مگر جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ گناہوں کے عوض اپنی عاقبت اندیشی کو پھینک گیا۔ صفحہ نمبر 29 پر ہم نے یہ دوست جو ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اس کی ہم نے پڑھائی کی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کو سمجھ آئی ہوگی، اور نیکسٹ ہم جب اس کے اختتام کو پہنچیں گے تو تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس کہانی کا آخر اختتام کیا ہے اور یہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو آپ نے اس کی دوبارہ سے پڑھائی کرنی ہے، صفحہ نمبر 28 اور 29 کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور آپ نے مشکل الفاظ، جو کہ الفاظ معنی ہیں، مشکل الفاظ کے معنی ہیں، جو آپ نے اپنی کتاب کے اوپر لکھنے ہیں۔ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی اپنی کتاب پر لکھنے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔